حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری تیمارداری نہ کی۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تجھے کھانا کیسے دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہ دیا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ روایت مسلم۔ محترم سامعین، آج کی حدیث پاک جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، ہمیں اسلام کے مزاج اور اس کے بنیادی تصورات سے آگاہ کرتی ہے۔ بات قیامت کے دن کی ہے، لیکن اس میں بیمار کی عیادت، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا جیسے دنیاوی کاموں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کاموں کے حوالے سے انسان سے بات کرتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ حدیث میں ابن آدم سے مراد کوئی ایک خاص شخص نہیں، بلکہ ہر وہ انسان ہے جو دنیا میں ان اچھے کاموں سے محروم رہا۔ ہمارا دین ہمیں ہمدردی، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایثار، محبت، رواداری اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ خوشیوں اور غموں کو بانٹنا اور اچھے اخلاق ہمارے دین کی بنیادی قدروں میں شامل ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ اس کے بندوں کی خدمت سے ملتا ہے۔ عقائد اور عبادات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اچھے معاملات اور اخلاقیات بھی قیامت کے دن بڑا وزن رکھتے ہیں۔ یہ اعمال انسان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو گفتگو بیان کی گئی ہے وہ بہت معنی خیز اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ ایک غریب اور ضرورت مند بندے کی اتنی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اپنی بیماری، اس کی بھوک کو اپنی بھوک اور اس کی پیاس کو اپنی پیاس کہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو اتنا کمزور تھا کہ جب میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا۔ جب مجھے بھوک لگی اور میں نے کھانا مانگا تو نے کھانا نہ دیا۔ جب مجھے پیاس لگی اور پانی مانگا تو نے پانی تک نہ دیا۔ سوچیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کتنا سخت دل اور کنجوس ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت جب کوئی اس سے مدد مانگتا ہے وہ بالکل نہیں پگھلتا۔ کسی کی عیادت کرنا، کھانا کھلانا یا پانی پلانا کوئی بڑا خرچ یا وقت طلب کام نہیں، لیکن انسان اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر اپنے بھائی، دوست یا پڑوسی کی مدد سے گریز کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے۔ فرشتے اس کے لیے دن رات دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ بات کسی پیشہ ور فقیر کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ضرورت پوری کرنے سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کی طرف لوٹیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تو وہ جواب میں کہے گا، اے رب، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، تجھے بیماری، بھوک یا پیاس کیسی؟ اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، اے بندے، اگر تو اس بیمار کی عیادت کو جاتا جو تیرے جیسا انسان تھا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مطلب یہ کہ اگر تو نے اسے کمزور سمجھ کر اس کی عیادت نہ کی تو یہ تیری اپنی کمزوری تھی، میں رب العالمین اس کے پاس موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں ایک بیمار، بھوکے یا پیاسے انسان کے لیے بڑی تسلی ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح
اگر تو نے اس بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا یا پیاسے کو پانی پلایا ہوتا تو دیکھتا کہ میں اس وقت بھی اپنے بندے کے پاس موجود تھا۔ اس گفتگو کے بعد کیا ہوا حدیث میں اس کا ذکر نہیں، چونکہ یہ ایک تمثیل ہے جو غریب، کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کمزور لوگ اس کے کیا کام آئیں گے، اس لیے ان کے ساتھ اچھائی کیوں کی جائے۔ یہ تکبر اور دولت کے غرور کی سوچ ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے معاشرے کے غریب، کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت بہت بڑا ذریعہ ہے، انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ زندگی میں ایسے مواقع بار بار آتے ہیں، انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا عقل مندی نہیں۔ قیامت کے دن ان اعمال کی بہت بڑی قیمت ہوگی۔ بیمار کے پاس ایک میٹھا بول، بھوکے کو ایک نوالا اور پیاسے کو ایک گھونٹ پانی ابدی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں۔